اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو جناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سال دوم کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ ہم آج انشاءاللہ اس لیکچر میں مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اہم اقتباسات کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، جبکہ مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اس سبق کی صنف مقالہ، جبکہ اس کا ماخذ مقالات شبلی جلد 4 ہے۔ عزیز طلباء، میں گزشتہ لیکچر میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے اہم حوالہ جات برائے تشریح لکھوا چکا ہوں۔ چونکہ یہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف کے متعلق ہے، اس لیے اس سبق میں عدل و انصاف کے حوالہ جات پر بحث کی جائے گی۔ میں آج کے لیکچر میں آپ کو اس سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح بتاؤں گا۔ عزیز طلباء، جہاں تک پیراگراف کی تشریح میں سیاق و سباق کا تعلق ہے، تو معیاری سیاق و سباق ہمیشہ مثالی سیاق و سباق ہوتا ہے، جس میں پیراگراف سے پہلے اور بعد میں آنے والے سبق کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں پیراگراف کے لیے میں نے اجمالی سیاق و سباق لکھا ہے، جو ان تینوں پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس سبق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عدل و انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ مساویانہ سلوک کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ واقعات علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے ماخوذ ہیں۔ حضرت عمر اسلام کے مجسم تصویر تھے۔ عدالت کے وقت ان کی نظر میں ایک عیسائی اور ایک کارکن نے سلطنت کی حیثیت برابر ہوا کرتی تھی۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل انصاف اور رواداری پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنے ہر عمل سے آزادی اظہار کو فروغ دیا اور لوگوں کی سخت باتیں بھی برداشت کیں۔ خلفائے بنو امیہ کی طرف سے عطا کردہ زمینوں کی واپسی ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کئی دوسرے خلفائے بنو امیہ کے برعکس بیت المال کے پیسے کو عام مسلمانوں کا حق سمجھتے تھے اور اس کے استعمال میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ وفات کے وقت آپ کے پاس محض 17 دینار تھے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معیاری سیاق و سباق 8 سے 12 لائنوں پر محیط ہوتا ہے۔ جو سیاق و سباق 8 لائنوں سے کم ہوگا یا 12 لائنوں سے زیادہ ہوگا، وہ سیاق و سباق غیر معیاری ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی سیاق و سباق لکھیں تو اس کو 8 سے 12 لائنوں پر لکھیں، اور کوشش کریں کہ پیراگراف کا سیاق و سباق مثالی لکھیں۔ جو طلباء مثالی سیاق و سباق تیار نہیں کر سکتے، وہ اجمالی سیاق و سباق تیار کریں اور اس کے مطابق پیراگراف کی تشریح کریں۔ اب ہم اس سبق کے اہم پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے اہم نثر پاروں میں صفحہ نمبر 3 پر موجود اس سبق کا تیسرا پیراگراف ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ
جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندانی خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ کارنامہ، بڑا کام، سلاطین بنو امیہ، سلاطین سلطان کی جمع بادشاہ، بنو امیہ امیہ کی اولاد یعنی خاندان امیہ، سلاطین تیموریہ، سلاطین تیموریہ سے مراد خاندان مغلیہ کے لوگ ہیں۔ تیمور کی اولاد سے جو حکمران بنے وہ سلاطین تیموریہ کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء، سلاطین تیموریہ میں ظہیر الدین بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہ شامل تھے۔ اس کے بعد تخت خلافت، مسند خلافت یا خلافت کی کرسی۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف میں مصنف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس کارنامے کا ذکر کیا ہے جو حکمران بننے کے بعد ان کی وجہ شہرت بنا۔ آپ سے پہلے بنو امیہ کے حکمرانوں نے غلط طریقے سے لوگوں کی زمینوں کو ہتھیا رکھا تھا اور ان پر ناجائز قبضہ جما رکھا تھا۔ آپ نے اس غلط روایت کو ختم کیا اور سلاطین بنو امیہ یعنی بنو امیہ کے حکمرانوں کے کیے گئے ان غلط کاموں کی تلافی کی اور حقداروں کو ان کی زمینیں واپس لوٹا دیں۔ مصنف نے یہاں پر مثال دی ہے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے بالکل اسی طریقے سے زمینوں کو اپنے عزیز رشتہ داروں میں تحفتاً دے دیا تھا، جس طریقے سے مغلیہ بادشاہوں نے بڑے بڑے صوبوں کو شہزادوں کو بطور تحفتاً دے دیا تھا۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف میں جاگیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جاگیر اور جائیداد دو مختلف لفظ ہیں۔ جاگیر کا مطلب کسی کو زمین یا مکان تحفتاً دینا، جبکہ جائیداد کا معنی ایسی زمین اور مکان جو کسی کو وراثت میں ملے۔ عزیز طلباء، چونکہ ان زمینوں پر حقیقی طور پر خاندان بنو امیہ کا حق نہیں تھا، اس لیے یہ ناجائز زمینیں تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ناجائز اور غلط طریقے سے دی گئی زمینیں ان بنو امیہ کے لوگوں سے واپس لیں اور واپس لینے کے بعد حقداروں کو واپس کیں۔ یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن کام تھا، لیکن علامہ اقبال نے جو کہا تھا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، کے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کے سچے اور سچے مرد حق تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور حقداروں کو ان کی زمینیں واپس لوٹا دیں۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کے کچھ حوالے میں نے لکھ دیے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے،
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے بنو امیہ نے جو بھی مال ضبط کیا وہ واپس کر دیا جائے گا۔ یہ قول ان کا مشہور زمانہ قول ہے۔ انہوں نے جب حکمرانی سنبھالی تو مسند خلافت پر بیٹھتے ہی یہ تاریخی جملہ کہا۔ یہاں پر حوالے کے طور پر آپ حضرت علی کا مشہور زمانہ فرمان لکھ سکتے ہیں کہ ملک کفر کے نظام کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم و ناانصافی کے نظام کے ساتھ ہرگز نہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کے دوسرے اہم پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ یہ پیراگراف کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ عزیز طلباء، بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ حق گوئی سچ کہنا، استحصال خاتمہ، دفتر اعمال اعمال نامہ۔ عزیز طلباء، نو کاغذ کی کہیں چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، کہ مصداق ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف نے خاندان امیہ کی تباہی میں بنیادی کردار اس بات کو قرار دیا ہے کہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے لوگوں کو حق اور سچ بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے۔ عزیز طلباء، عبد الملک بن مروان خاندان بنو امیہ کا 5واں حکمران تھا، جس نے حکمران بنتے ہی یہ حکم صادر کیا کہ کوئی بھی شخص اس کی بات کے خلاف یا اس کے کسی بھی عمل کے خلاف بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ حالانکہ عرب کے جرات مند لوگ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ بات کر لیتے تھے، لیکن چونکہ وہ نہایت سخت بادشاہ تھا اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سخت ترین سزائیں دیتا تھا، اس لیے لوگ ڈر کے مارے اس کے آگے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت دین میں گھڑی گئی نئی بات کو کہتے ہیں۔ یہاں بدعت سے مراد برائی ہے۔ یہاں بدعت سے مراد کون سی برائی ہے؟ کہ لوگوں کو حق اور سچ بات کرنے سے روکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، لیکن عبد الملک بن مروان نے لوگوں کو کلمہ حق کہنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ ایک غلط کام تھا جس کا قلع کما حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یوں کیا کہ جب آپ حکمران بنے، دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔ متدین، دیندار، پاک باز، راست باز، سچے اور کھرے، کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں اور روک دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سابقہ حکمرانوں کے برعکس اپنے آپ کو کمرہ عدالت میں احتساب کے طور پر پیش کر دیا اور خود احتسابی کے اس عمل میں ایک شاندار روایت قائم کی کہ
کہ اپنے احتساب کے لیے عدالت میں موجودگی کے وقت 2 نیک پاک باز سچے جرت مند اور کھرے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ دوران عدالت اگر کوئی غلط فیصلہ کریں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو تو وہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس متعلق روک سکتے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی تھی۔ طرز عمل، کام کا طریقہ، جرت، بہادری، اور لوگ نہایت بے باکی بے خوفی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، برائی نکالتے تھے، تنقید کرتے تھے، اقوال قول کی جمع اور افعال فعل کی جمع۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس عمل سے لوگ بے خوف ہو گئے اور وہ حضرت عمر کے خلاف بول سکتے تھے، اور اگر وہ کوئی بات غلط محسوس کرتے تو وہ ببانگ دہل اس بات کا اظہار کر دیتے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بہت زبردست کام تھا جس سے لوگوں کو حق اور سچ بولنے میں آسانی ہو گئی۔ عزیز طلباء، اس پیراگراف کے کچھ حوالہ جات میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جنگل کا قانون نافذ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، جو حکمران جو چاہتا وہی کرتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلط روایت کو ختم کیا اور اپنے آپ کو احتساب کے طور پر پیش کر کے ایک اعلیٰ اور بہترین حکمران ہونے کا ثبوت دیا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کے تیسرے اہم پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ اصل اصول، بنیادی اصول، مساوات، برابری، جمہوریت، عوامی حکومت، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ عزیز طلباء، اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، تم سب مٹی سے بنے ہو۔ عزیز طلباء، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کے مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو حکومت قائم کی، اس حکومت کا بنیادی اور حقیقی اصول یہ تھا کہ تمام لوگوں کو یکساں اور حقیقی حقوق دیے جائیں، جبکہ آپ نے جو حکومت قائم کی وہ حقیقی طور پر عوامی حکومت تھی، یعنی جس میں بادشاہ اور رعایا کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، جس میں آقا اور غلام ایک ہی صف پر کھڑے ہوتے تھے، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق دستیاب ہیں، بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں تھی، کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ آپ سے پہلے حکمرانوں نے جو اصول و ضوابط لاگو کر رکھے تھے وہ بجائے خود ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھے۔ علامہ اقبال کا مشہور زمانہ شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عزیز طلباء، مصنف اس پیراگراف میں حضرت عمر بن
عبدالعزیز کے عدل و انصاف کے متعلق بتاتے ہیں اور آگے بتاتے ہیں صرف ملکی امور میں ہی نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ملکی امور امر کی جمع، کام، مساوات اور برابری کا یہ اصول صرف حکومتی سطح پر نہیں تھا بلکہ لوگوں کے عام رہن سہن اور ان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنے تو وہ اپنے لیے کبھی بھی مال خانے سے کوئی بھی ناجائز رقم نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس عید کے لیے کپڑے بنانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ قاضی وقت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ رقم دے دیجئے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اور آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ یہ ان کا ذاتی عمل تھا۔ ان کے کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی ذاتی زندگی میں فقر کی مثال تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ الفقر فخری کا بین ثبوت تھے۔ آپ عام مسلمانوں کی طرح خیرات خانہ میں جا کر روٹی کھاتے تھے، جبکہ آپ سے پہلے کے حکمران جو ہیں وہ شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ آپ کا نہایت شاندار کام تھا۔ آپ نے اپنے سے پہلے حکمرانوں کے غلط طریقوں کو ختم کیا اور نہایت سادہ اور شریفانہ زندگی گزار کر ایک مثال قائم کی۔ عزیز طلباء، ہم نے اس لیکچر میں مختصر طور پر اس سبق کے اہم پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ اب ہم اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ 2 نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے۔ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کے کچھ اور اہم MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سابقہ پرچہ جات سے لیے گئے ہیں اور یہ حل شدہ MCQs آپ کے سامنے ہیں۔ سیرت العمرین کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابن جوزی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی پھپھو کا نام عمر تھا۔ حشام بن عبدالملک نے مرتے وقت ترکہ 1,10,00,000 چھوڑا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبدالملک تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ملازم کا نام مزاحم تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مقبرے کے لیے زمین 30 دینار میں خریدی۔ عمر بن عبدالعزیز کا لقب عمر ثانی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو سب سے زیادہ محبت ابن سلیمان سے تھی۔ کتب خانہ خدیویہ مصر میں واقع ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو اس مختصر لیکچر سے حضرت مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اہم پیراگراف کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے لیکچر میں اس سبق کا خلاصہ دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔